میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ بات تو آج ہم کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اٹانومی بل، ترمیمی بل پیش بھی ہوا اور حکومت نے پاس بھی کروا لیا۔ اس کے باوجود کہ 14 ممبرز کی جو تعداد تھی وہ اپوزیشن کو اس میں برتری حاصل تھی، یعنی یہ کہ 42 اور 57 یہ تھی ریشو، لیکن اپوزیشن کے کچھ ممبران جو کہ ایبسنٹ رہے وہ آئے ہی نہیں، اور اس کے بعد یہ بل پاس ہو گیا۔ اس میں کس کی کیا سازش تھی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پلان ہے وہ یہ ترمیم کیے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ درکار تھا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ کیا جائے، ترمیمی ایکٹ لایا جائے، اور وہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی فون کرے گا اور کہے گا کہ آپ نے نہیں جانا تو کیسے جا سکتا ہے وہ بندہ؟ تو ویسے فواز چودھری نے اس کے متعلق بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نہ تیر چلے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیونکہ ان پارٹیوں میں رہ کر آئے نا، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد جو حکومت جس شخص نے جو کہا ہے نا، بالکل ٹھیک ٹھوک بجا کے کہا ہے، جو ان کو کرٹیسائز کیا ہے اپوزیشن کو۔ میں آپ کے سامنے ابھی ڈیٹیلز رکھتی ہوں کہ ہوا کیا ہے، ترمیمی بل کیا ہے، اور اس کے بعد کس طریقے سے آئی ایم ایف کا پورا قبضہ ہوگا، اور کیا کیا چیز جو ہے وہ حکومت یا سیاسی مداخلت سے اس کو آزاد جو کیا گیا اس میں کیا شامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے جس کی بڑی گون سنائی دے رہی ہے آج کل۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ سینما میں دکھائی گئی، اور لوگوں کا بھرپور رش، کھڑکی توڑ ہفتہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ٹی وی پر چلنے والا ایک ڈرامہ پری زاد وہ اتنا مقبول ہوا ہے، اتنا ہٹ ہوا ہے کہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ سینما میں دکھائی گئی۔ تو لوگوں کا رش، اور وہ بہت ہی خوش، اور اس کے اوپر جو کامنٹس دے رہے تھے بڑے ہی پازیٹیو کامنٹس آ رہے تھے۔ تو بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کے کہ چلیں اتنا ایک ڈرامہ فلرش کر رہا ہے ہمارا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو ڈرامے بہت اچھے آئے تھے، جیسے کہ اڈاری، کیونکہ وہ کچھ ایسے ٹاپکس پہ تھے جو کہ عام طور پر ان ٹاپکس پہ بات نہیں کی جاتی، کنٹروورشل ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیومن رائٹس اور اس طرح پروگریسو مائنڈ سیٹ کی اس طریقے سے ان کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ تو بہت کمال ٹاپکس تھے۔ لیکن اب اگر یہ میں نے نہیں دیکھا پریزاد، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کہانی کیا ہے۔ ایک دو کلپس جو ہیں وہ میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ اس کے دیکھے، بالکل 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا اس طریقے سے۔ تو ایکٹنگ تو مجھے بڑی اچھی لگی، وہ جو علی اکبر شاید ان کا نام ہے، ہیرو جو ہیں وہ بہت ہی ہٹ ہو رہے ہیں، تو ان کا مجھے اچھا لگا وہ جس طریقے سے ڈائلاگ ڈیلیوری جو کر رہے تھے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کی کہانی کیا ہے۔ لیکن اچھی بات جو ہے، پازیٹیو بات، وہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا ڈرامہ جو ہے فلرش کر رہا ہے۔ لیکن اب ٹی وی پر ہم تو دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس پر، ٹی وی پر بیٹھ کے کون دیکھے ڈرامے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ اگلے دن اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لگے گی، وہ کتنے مہینوں تک چلتا رہے گا۔ آج کل اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ تو نیٹ فلکس پر بھی ہماری کوئی چیز آنی چاہیے نا، کوئی تو پاکستان کی ویب سیریز کوئی اس طرح کا جو ہے نیٹ فلکس پہ بھی چلے، کوئی ڈرامہ یہ جو ہے آپ نیٹ فلکس پہ بیچ دیں۔ دیکھیں انڈیا کی کتنی چیزیں چلتی ہیں نیٹ فلکس پہ، اتنی زبردست ویب سیریز انڈیا آتی ہیں نیٹ فلکس پر، آپ دیکھ سکتے ہیں موویز اور شارٹ موویز اس طرح کی۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دو بہت ہی زبردست ٹاپکس پہ مجھے دیکھنے کو ملی، انڈیا کی مووی بھی اور ویب سیریز بھی اس پہ نیٹ فلکس پہ۔ ایک پریانکا چوپڑا کی بنائی ہوئی جو انہوں نے پروڈیوس کی تھی، بہت ہی کمال ٹاپک تھا، وہ میں نے دیکھی، بہت کمال فلم انہوں نے کی۔ تو جب انڈینس جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے تو فلم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بالکل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ڈرامے کی ہم بات کریں کہ اگر اتنے ہٹ ڈرامے ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیٹ فلکس پر بھی دیں، جہاں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں ان سے ہر بات میں، تو اس میں بھی تھوڑا سا کمپٹیشن کر لیں اور اپنے ڈرامے جو ہیں ان کی طرح نیٹ فلکس پر لے کر جائیں۔ چلیں اب آتے ہیں اس ترمیمی بل کی طرف۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ دیکھیں اتنا فرق تھا ممبران میں کہ 42 اور 57 اپوزیشن کے، بڑی آسانی سے جو ہے اس بل کو روکا جا سکتا تھا اور پاس ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، یعنی پاس نہ ہوتا یہ بل۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب فون جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو آپ نے جو ہے وہ غائب ہو جانا ہے، یا آپ نے آنا ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اس کے حق میں، یا آپ نے ووٹ نہیں دینا ہے اس کے حق میں، جس طرح کہ اس سے پہلے یہ تنقید کی جاتی ہے کہ حکومت نے جو بھی بل پیش کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ آج تک گورنمنٹ نے جتنے درجنوں بل پیش کیے سب پاس کروا لیے، اور اپوزیشن منہ دیکھتی رہی، ٹھوس ہو گئی بالکل، مطلب شرم کا مقام ہے۔ تو یہ جو نعرے ہیں نا، سلوگنز، نو کانفیڈنس ووٹ لائیں گے ہم، عمران خان کو اتار دیں گے، بالکل چھوٹ ہے، بالکل مطلب کل کے بعد بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بالکل غلط ہے۔ میں کوئی ایسا لفظ بولنے لگی تھی بکواس، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی، میں کہوں گی بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 57 ممبرز ہونے کے باوجود یوسف رضا گیلانی جو کہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے،
وہ ایبسنٹ تھے، اور پتہ ہی چلا کہ وہ ملتان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اگلے دن اس میں تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کہا گیا کہ یہ تو بڑا ضروری کام تھا۔ کین یو امیجن کہ آپ کی ڈیوٹی پاکستان کا ایک اتنا بڑا بل پاس ہو رہا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے تحت اس کے پلان میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہی چلے گا نا اب ساری چیزیں، یہ ایک جو بات کی جا رہی ہے اس میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے، آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی ڈیتھ پر آپ گئے تو وہ زیادہ ضروری ہے جانا۔ انبلیویبل۔ اچھا سرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا، مثلا یہ کہ اور بھی جو کچھ ارکان تھے، ایک تو باہر تھے کہا جا رہا ہے، آؤٹ آف دی کنٹری، پھر کئی ایسے تھے جو تھے وہ چلے گئے، غائب ہو گئے، ایسا بھی ہوا۔ تو یہ سب کچھ جو کھچڑی پکی ہے یہ وہی ہے، بالکل وہی کھچڑی ہے جو اس سے پہلے پکی تھی، کئی ایک بل جب منظور ہوئے تھے۔ تو مصدق ملک نے بالکل صحیح بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہوا اور اپوزیشن، خاص طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن یوسف رضا گیلانی غائب، ایک ووٹ یعنی گیلانی صاحب کا ووٹ کم ہونے سے پاکستان کو IMF کا غلام بنانے کا بل منظور ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حوالے کر دیا، پاکستان کو IMF کا غلام بنا دیا۔ وہ تو خیر جب آپ نے IMF پلان لیا ہے تو غلام تو تبھی بن گیا۔ اچھا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس میں جو ہے کس طریقے سے، میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائی دیتی ہوں، اتنا جو یہ بل ہے اس کی اتنی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکیں گے، اتنے شارٹ پروگرام ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو 45 امینڈمنٹس ہیں، 45 امینڈمنٹس ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 10 کے قریب جو ہیں وہ نئی کلازز شامل ہیں۔ اچھا اب اس میں PP ایکٹ 1956 جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے، SPP ایکٹ 1956، اور اس میں اب یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضے نہیں لے سکے گی، لون نہیں لے گی۔ اچھا تو ہوگا کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سیاسی مداخلت ہے اسٹیٹ بینک میں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن سیاسی مداخلت ختم کرنے کا جو صرف نام لیا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی مداخلت اسٹیٹ بینک میں ختم ہو جائے گی اور IMF اس کو چلائے گا، اگر آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ جو قرضے ہے وہ لے گی نجی بینکوں سے، اور پھر یہ کہ وہ ایلیٹ کلاس، وہ اشرافیہ، کاروباری اشرافیہ جس کے ملکیت ہے نجی بینک، ان کا تو چاندی چاندی، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ اور بہت کچھ شامل ہے اس کے اندر، جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کسی ہم ایکسپرٹ کو بھی لے لیں اس طریقے سے اور بات کریں، چلیں اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بات ہے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اچھا ہوا ہے، آپ سوچئے کہ اگر حکومت اس وقت اپوزیشن میں ہوتی تو وہ اس حکومت کا کیا حال کرتی جس نے یہ بل پاس کروایا ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اس کے اوپر فواد چودھری نے بڑی بہت مزے کی بات کی، بڑی دلچسپ بات کی، جس کو میں انڈورس کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کا حال ہے نا وہ تو میں پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ لیں، یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں تو کہیں ایک دوسرے کے کپڑے نہ پھاڑ لیں، اور مولانا فضل الرحمان اپنا جو منجن اور حلوہ بیچنے کی کوشش کریں، وہ ان کا حلوہ نہیں بکے گا۔ تو یقین کریں بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، بالکل صحیح کہا۔ شہباز گل نے جو ٹویٹ کی وہ بھی ٹھیک، اور فواد سب جو کر رہے تھے نا وہ صحیح کر رہے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کہا ہم پاس کروائیں گے، پاس کروا لیا۔ لیکن اگر میں اب یہ کہوں کہ یہ جتنے بھی لوگوں نے مل کر، وہ حکومت، گورنمنٹ اور وہ تمام ممبرز جو ایبسنٹ تھے، ان سب نے مل کر جو کسی کے اشارے کے اوپر جو غائب رہے نہیں آئے، ان سب نے مل کر جو یہ بل پاس کروایا ہے، تو ان کو کیا اب ہم انڈین ایجنٹ کہیں، ہم یہودی ایجنٹ کہیں، یا ہم کیا یہود و نصارہ کی ہم کوئی سازش کہیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ سب راہ سے مل گئے، یہ راہ کی سازش ہے، کیا کہیں اس کو؟ مطلب یہ تو بالکل منہ کھول کے، منہ پھاڑ کے ہر ایک کو یہ کہہ دیتے ہیں نا، ذرا سی کوئی تنقید کی جائے، کوئی ان سے اختلاف کر لیا جائے تو فوراً جو ہے یہ ایجنٹ کا لیبل لگاتے ہیں۔ ان کو اب کیا کہا جائے گا کہ جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیچ ڈالا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی ہم کوئی ایجنٹ نہ کہہ دیں، یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے قصہ، یہ ہے ساری سچویشن۔ لیکن اسی کے دوران ایک اور دلچسپ خبر جو آئی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا اب 1.5 سال رہ گیا، آپ جانتے ہیں۔ اس 1.5 سے 2 سال میں انہوں نے کہا کہ کوئی اور دھماکہ بھی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام جو ہیں نا ممبرز، آپ سوچئے، انہوں نے کہا ہے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے، آپ بالکل دھڑلے سے جو ہے وہ اس میں جائیں، یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، آپ جا کے لوگوں کو بتائیں، آپ کی جیت ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں نا آپ نے ڈیلیور کیا، دھڑلے سے جائیں، ان کو لوگوں کے پاس بھیجنے سے پہلے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھیجیں۔ اچھا جی، جو تبدیلیوں کی خبر آ رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس میں کچھ ری شفلنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے،
اور پرائم منسٹر نے یہ سوچا ہے کہ کچھ ریشفل کر دیا جائے۔ اب وہ جو ہو رہا ہے کہ فواد چودھری کے پاس، کیونکہ آپ جانتے ہیں انفارمیشن منسٹری ہے، تو ان کی انفارمیشن منسٹری جو ہے لے کر ان کو ڈیفنس منسٹری جو ہے دینے کا کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا جائے اور جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ شیخ رشید کو دے دی جائے۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نا بھائی میں تو نہیں لینے کا۔ سوچیں ذرا، اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، ہوم منسٹر وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہوم منسٹری سے آپ ذرا تھوڑا انفارمیشن کی طرف چلے جائیں، وہ تو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ خبر یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اچھا، اور پھر جو ہوم منسٹری ہے وہ پرویز خٹک کو دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بنایا جائے گا ہوم منسٹر۔ آپ کو یاد ہے نا کچھ دن پہلے وہ بڑا سخت ناراض ہوئے تھے، ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا، کافی بات ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، وہ دو بدو کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی میں نے آپ کو ووٹ دیا، آئندہ میں ووٹ نہیں دوں گا۔ پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم تو عوام کے پاس جانے کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم کام ہی نہیں کر پاتے۔ تو دیکھ لیں اس کا اثر کیا ہوا۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے کہا چلو 1.5 سال رہ گئے، 1.5-2 سال، اس میں پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ ہوم منسٹر بنا دو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید اور پرویز خٹک میں کون جیتتا ہے۔ بڑی زبردست ہے یہ لڑائی، اس میں دیکھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن، ویسے تو شیخ صاحب پہلے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں کسی حکومت میں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہوم منسٹر بن کر آئیں یا انفارمیشن منسٹر آئیں، آ کے انہوں نے بیٹھ کے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے اب ان کو جو دیکھیں نا، ہوم منسٹر ہوں گے تو بڑا قریبی تعلق رہے گا ایک جگہ سے، آپ جانتے ہیں نا سارے کام جو ہے ان سے پوچھ کے ہی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو انفارمیشن منسٹری میں تو اتنا زیادہ میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ ویسے تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا رہتا ہی ہے، تبھی تو وہ رہتے ہیں ہر جگہ پر، لیکن وہ یہ سوچیں گے اچھا مجھے ان سے دور کیا جا رہا ہے، بھئی میں تو یہ قبول نہیں کروں گا۔ ابھی تو تک تو ان کا یہ فیصلہ ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ریشفلنگ ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا 1.5 سال میں؟ مطلب آپ کو کوئی اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہیں۔ اچھا، اس میں کچھ ایڈیشن کی بھی بات آ رہی ہے، وہ ابھی تک میرے پاس وہ خبر نہیں ہے کہ ایڈ کس کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 منسٹرز ایسے ہیں جن کو شاید سی آف کر دیا جائے، یعنی بائے بائے ٹاٹا، اور ان کی جگہ 2-3 کو اور شامل کیا جائے۔ ایک کوئی کے پی کے سے بتائے جا رہے ہیں، 1-2 ہیں جن کو فارغ کیا جائے گا، تو وہ نام ہم سامنے آئیں گے تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے ملکیت میں دے دیا ہے، اب وہ ان کو چلائیں گے، ان کا جو دل کرے گا، جو چاہیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان وہاں سے قرضہ نہیں لے سکتی اور کیا کیا کچھ نہیں کر سکتی، وہ جیسے جیسے ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو بس دیکھتے جائیں اگلے 1.5 سال میں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔